تاجدار کائنات نے فرمایا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حضور اپنے غلاموں کو کیسے پہچانے سے فرمایا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج بھی مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے میرے اوپر درود و سلام پڑا تھا۔ حضرت تاجدار کائنات اس مکہ مکرمہ کے پتھر کو جانتے ہیں، وہ گراما شریف میں بیٹھنے والا غوثیہ مسجد میں بیٹھا تھا، آپ کو نہیں پہچانیں گے۔ فرمایا بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ وہ غلاموں پریشان نہ ہوئے، میں اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں نا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر بڑے بوجھ ہیں، بڑے مظالم ہیں، لیکن ہم نبی والے ہیں، علی والے ہیں، صحابہ والے ہیں، ولی والے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات کرام القدر ذرا غور فرمائے، حضرت عمر فاروق اعظم منبر پر کھڑے ہیں، کچھ دن پہلے نہامت کے ایریے میں آپ نے ایک جماعت بھیجی، مسلمانوں کو کفار تنگ کر رہا تھا نا، تو ساریہ نام کے ایک شخص تھے، آج کے غلام سے بھیجا جا ساریہ اس جماعت کی سپاہ سالاری فرما، جنگ لگی ہوئی تھی، آپ منبر پر کھڑے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ خطبے کے دوران فرمانے لگے اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو اور مقابلہ کرو۔ کھڑے کدھر ہے؟ مدینہ میں منبر پر، اور کہاں کا ذکر کر رہے ہیں؟ ساریہ پہاڑ کی پناہ لو۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ سوال تھا کہ ہم امیر المومنین سے پوچھیں گے کہ خطبے میں یہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک دن وہ اکٹھے ہو کر آئے، پوچھنے لگے، بھی سوال پوچھا نہیں کہ دل میں ایک غلام آیا، اس نے کہا اے امیر المومنین الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا جب کفار ہم پر حاوی ہو گئے تھے، فرمایا کہ آسمانوں میں ایک آواز گونجی، ہم سب نے سنی، یہ آواز یہ تھی اے ساریہ پہاڑ کی بنا لو اور مقابلہ کرو۔ صحابہ کرام کو بھی سوال کا جواب مل گیا، معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے غلام، حضور کے غلام، اللہ کے بندے منبر پر بھی کھڑے ہونا، ان کی نگاہیں ہزاروں میل دور ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ غلاموں پر کیا بیت رہی ہے۔ یہ کبھی نہ سوچے کہ ہمارے حال سے وہ واقف نہیں۔ ایک انصاری عورت آئی عرض کر لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرا غلام لکڑی کا کام کرتا ہے، تو میں چاہتی ہوں آپ کو کوئی تحفہ دعا دے دو۔ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور، حضور کسی کو منع نہیں فرماتے، حضور محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے منبر بنوا کر بھیجا، جمعے کے لیے آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے اس کے اوپر سوال تشریف فرما ہوئے، آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے تو وہ لکڑی کا منبر، مشکل الحنات کے تلوں کا منبر، لکڑی کا منبر، چیخنے چلانے لگا، ہزاروں قطار رونے لگا۔ اب غور فرمائے حضور کے غلام ہزاروں بیٹھے تھے، اب لکڑی کو کیا معلوم، اور اس کو رونے، اس کو ہم اگر کاٹ دے جلا دے کبھی کسی کو اس نے جواب دے نہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے اس لکڑی کو شعور دے دیا، عقل دے دی، سمجھ دے دی، تیرے اوپر جو تشریف فرما ہے یہ سید الانبیاء میرے محبوب ہے، اور وہ لکڑی سمجھ گئی۔ میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر کروں جو اس باتوں کو نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، اگر لکڑی سمجھ رہی ہے کہ میری اوپر جو سوار ہے یہ تاجدار کائنات